آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 134 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ مجھ سے اتفاق نہ کرتا تو کیا کرتا، اس کے دشمن بھی وہی تھے جو ہمارے دشمن تھے، چنانچہ ہم متحد ہو سکتے تھے، اور یہ اتحاد اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے سلامتی کی تھوڑی بہت ضمانت ضرور فراہم کرتا تھا۔ 1 بجے تک میں انتظار میں سگریٹ پھونکتا رہا، بار بار اخبار دیکھتا رہا اور اپنے خیالات کے گرداب میں غوطہ زن رہا۔ مستقبل انتہائی غیر یقینی ہو گیا تھا۔ رابعہ رگے جان سے بھی قریب تر تھی اور ہر لمحہ میرے تصور میں اس پہلے دن کی طرح زندہ تھی جب وہ جیل میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ نیلی ساڑی پر زرد پھول کھلائے، لیکن وہ گھر بے یقینی کی دھند میں کھو گیا تھا جہاں مجھے اور اس کو اپنے خوابوں کی دنیا بسانی تھی۔ محسن ٹھیک 1 بجے نمودار ہوا۔ یہ لے گاڑی کی چابیاں۔ اس نے چابی میری طرف اچھالی۔ کاغذات گلوز کمپارٹمنٹ میں ہے، کپڑوں کا سوٹ کیس ڈکی میں، ایک ڈاکٹر کی اوپر ریکارڈ ہے، ریڈ کراس کا نشان تک بنا ہوا ہے ونڈ اسکرین پر۔ کراچی تک کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کوئی انتخابی امیدوار ہے۔ اس نے جیب سے ایک پوسٹر نکالا، یہ تقریباً 7 انچ چوڑا اور 10 انچ لمبا پوسٹر تھا۔ اس میں میری تصویر بہت نمایاں تھی، وہی سامنے کا پوز جو اخبار میں تھا، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تلاش گمشدہ، اور نیچے انتہائی موزیقہ خیز عبارت تھی۔ اس میں لکھا تھا سکندر بختول وزیر خان مرحوم 13 نومبر کی شب سے لاپتہ ہے، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کی ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کی جدائی میں انکل رضوی اور اس کی بہن شیلا کی حالت خراب ہے۔ اس کا نام پتہ بتانے والے یا اسے لانے والے کو شکر کے ساتھ 10,000 روپے پیش کیے جائیں گے۔ قریبی پولیس اسٹیشن یا براہ راست زامن رضوی SSP لاہور سے آفس یا گھر میں یا رابعہ قاری ایڈوکیٹ سے فون پر رابطہ قائم کریں۔ اس کے بعد ایک طرف انکل رضوی کے دونوں فون نمبر تھے اور دوسری جانب رابعہ قاری ایڈوکیٹ کے نام کے نیچے اس کے آفس کا فون نمبر تھا۔ تاریخ وہی تھی جب میں اغوا کیا گیا تھا۔ یہ دلاور اینڈ کمپنی کا کمینہ پن ہے، محسن نے کہا۔ ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں انہوں نے۔ 10,000 کی انعام کا اعلان کر کے پبلک کو تیرے پیچھے لگا دیا ہے۔ براہ راست لاہور کے SP اور ایک خاتون وکیل کا ایک اشتہاری مجرم سے تعلق ثابت کر کے ان کی پوزیشن خراب کر دیا ہے، اور تجھے اس سلیے میں اور اس شکل کے ساتھ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ اغوا کی رپورٹ تک جھوٹی سمجھی جائے گی اب، اور اب تک جن لوگوں نے اخبار میں میرا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا ہوگا وہ اشتہار میں دیوار پر ملاحظہ فرمائیں گے، میں نے کہا، اور تھانے گئے تو 10,000 ان کو ضرور ملیں گے۔ پولیس کہے گی کہ آپ نے مفرور مجرم پکڑ لیا، اس بہادری کے کارنامے پر انعام قبول فرمائیے۔ انکل رضوی اور رابعہ کیا کریں گے؟ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کس کو بتائیں گے کہ یہ اشتہار انہوں نے نہیں لگوایا؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پریس کانفرنس میں تردید کر سکتے ہیں، مگر اس تردید کو کتنے لوگ دیکھیں گے؟ اور اشتہار سارے ملک کے اخباروں میں چھپا ہوگا تو یہ پوسٹر بھی ہر جگہ لگائے گئے ہوں گے، میں نے کہا۔ بڑے بڑے شہروں میں بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور بازار، وہ 1 لاکھ کیا 10 لاکھ پوسٹر چھپوا سکتے ہیں۔ شہر کیا ہر قصبے ہر گاؤں تک پھیلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ سارا ملک مجھے پہچانے لگے۔ اس لیے اب تیرا اس چہرے کے ساتھ باہر نکلنا مزید دشوار ہو گیا ہے، محسن نے کہا۔ تو 10,000 کا چلتا پھرتا چیک ہے، اسے سب حاصل کرنا چاہتے ہیں، پولیس والے بھی اور پبلک بھی۔ ابھی تجھے خطرہ مول دینا پڑے گا، میں نے کہا۔ میں نکلی داڑھی اور مونچھیں لگانے سے رہا۔ تو اپنا ہیئر سٹائل بدل لے اور بالوں کا رنگ تبدیل کرا لے، محسن نے کہا۔ کراچی پہنچنے کے بعد شیو چھوڑ دینا، 1 مہینے میں داڑھی مونچھوں کی فصل خاصی بڑھ جائے گی اور تو خود بھی اپنے آپ کو پہچان نہ سکے گا، اور اگر راستے میں پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا۔ ممکن ہے پولیس نے ناکہ بندی کی ہو، اپنی ڈاکیے کی وردی پر سے ڈاک خانے والوں کا مونوگرام ہٹا دے۔ تیرے اور ٹرک ڈرائیور کے قد میں معمولی سا فرق ہے، محسن نے کہا، لیکن خاکی وردی میں وہ شوفر لگے گا۔ تو معزز آدمی کی طرح پیچھے بیٹھنا، پیچھے کی شیشے ڈارک ہیں، اس لیے جب تک کوئی اندر منہ نہ ڈالے یا منہ باہر نہ نکالے کسی کو کچھ نظر نہیں آ سکتا۔ ایک تو ڈاکٹر کی کار میں سفر کر رہا ہے، اور آگے ریڈ کراس کا نشان بھی چسپاں ہے، اس لیے کوئی زیادہ تردد نہیں کرے گا اور تو محفوظ رہے گا۔ مشکل یہ ہے کہ تیرا ہم سفر بھی ڈاکٹر نہیں لگتا، ورنہ تیرا زیادہ موزوں شوفر ہوتا۔ محسن کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے قمیض اور پتلون پہننے کے بعد میں نے ڈرائیور کو سمجھایا کہ اس کا اولیا بدل کر سفر کرنا خود اس کے مفاد میں ہے۔ کامے ماچی کا کوئی مخبر اسے تلاش نہیں کر سکے گا۔ ڈاکی کے بیگ میں سے ریوالور نکال کر میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا تو محسن نے مجھے فرنچ میں مطلع کیا کہ اس نے اپنا ریوالور گاڑی کے گلوز کمپارٹمنٹ میں کاغذات کے نیچے رکھ دیا ہے کہ خدا نخواستہ ایک نہ رہے تو دوسرا کام آئے۔ جب وہ ڈرائیور کو ہمراہ لے کر نکل گیا تو میں فقیر کی طرح متوجہ ہوا جو ہماری ساری کارروائی سے سخت حیران و پریشان تھا۔ ہم نے اس شب کو اس کی خلوت میں خلل ڈالا تھا اور اب تک 1 قتل کر چکے تھے، اس کا مال چھین کر واپس کر چکے تھے اور پھر چھین کر ضبط کر چکے تھے، اس کے 2 جانپڑ مار چکے تھے۔
اس کے پراٹھے حلوے کا ناشتہ بند کر چکے تھے اور اس دندے پر جانے سے روک چکے تھے۔ ہم نے اس کے سامنے اڑیا بدلا تھا، اردو پنجابی کے علاوہ انگریزی میں اور کبھی فرانسیسی میں گفتگو کرتے رہے تھے جو اس کی خاک سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور اب ہماری روانگی کا وقت آیا تھا تو اس کا یہ اندیشہ بڑھنے لگا تھا کہ ہم اس کے 27,000 روپے ہرگز واپس نہیں کریں گے، بلکہ عین ممکن ہے جاتے جاتے اسے بھی رحمت کے ساتھ ہی الٹا لٹکا جائیں تاکہ کوئی گواہ نہ ہو۔ فقیر سائیں، میں نے کہا، اب ہم چلتے ہیں، ہماری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ ارے تکلیف کو مارو گولی، وہ چلایا، میرا پیسہ تو دے جاؤ ظالموں، تکلیف کی بجائے ہم تمہیں گولی نہ مار دیں۔ میں نے کہا، دونوں لاشیں پولیس اٹھائے گی۔ یک لخت اس کا حوصلہ جواب دے گیا، وہ داڑھے مار مار کر رونے لگا، ہمیں گالیاں دینے لگا، تم خونی اور قاتل ہو، ڈاکو ہو۔ پھر اس نے اچانک میرے پاؤں پکڑ لیے، دیکھو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، مجھ پر رحم کرو خدا کے لیے۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی، اپنے پیر چھڑا کے میں نے اس کے کپڑے میں لپٹی ہوئی رقم نکالی، یہ لو اپنا پیسہ۔ وہ چپ ہو کے ایک دم اٹھا، میں نے ایک قدم پیچھے ہو کے ہاتھ پشت کی جانب کر لیے، اس کا چہرہ لٹک گیا۔ یہ سب رقم اگر میں نہ دینا چاہوں تو تم مجھ سے چھین نہیں سکتے، میں نے کہا، اور اگر میں شریف آدمی نہ ہوتا تو تمہیں بھی گولی مار کے چل پڑتا، لیکن میں تمہارے وعدے پر اعتبار کر رہا ہوں کہ تم کسی کے سامنے کچھ نہیں کہو گے۔ قسم خدا کی کچھ نہیں کہوں گا، وہ ہاتھ جوڑ کے بولا، کبھی نام تک نہیں لوں گا، ادھر لوٹ کر بھی نہیں آؤں گا، ہاں دوبارہ ادھر مت آنا۔ میں نے رقم آگے بڑھائی لیکن جیسی اس کا ہاتھ بڑھا پھر پیچھے کر لی۔ ایک شرط اور ہے، میں تمہارا یہ شانہ لباس خریدنا چاہتا ہوں 27,220 روپے میں، بولو منظور ہے؟ کیا یہ تمہیں دے دوں؟ وہ بونج کا رہ گیا۔ محسن نے اندر آ کے کہہ کا 12 یہ چمٹا بھی اور کشکول بھی۔ میں نے کہا 27,220 روپے میں اچھا سودا ہے، لیکن میں خود کیا پہنوں گا؟ وہ بری ہوئی آواز میں بولا، ایسے ہی رہوں گا کیا؟ تمہاری مرضی۔ میں نے کہا منظور نہیں تو میں چلتا ہوں، کسی دوسرے فقیر سے بات کرتا ہوں۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر وہاں سے کپڑے اچھال دیے جن میں منکوں کی مالا بھی شامل تھی۔ میں نے اس کے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف اچھال دی۔ اللہ کے نام پر ایک جوڑا نہ صحیح، ایک چادر توریا کچھ تو دیتے جاؤ۔ وہ نوٹ سینے سے لگا کے بولا، میں باہر کیسے جاؤں گا؟ اس لاش کے کپڑے ہی دے دو۔ نہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ تم فی الحال باہر نہ نکلو۔ میں نے کہا شام تک تمہاری چیخ پکار پر متوجہ ہو کے کوئی ضرور آ جائے گا، اس سے مانگ لینا جو مانگنا ہو، ورنہ نکل جانا اسی کلندرانہ شان سے۔ نگاہ فقیر میں شان سکندری کیا ہے؟ محسن نے ارشاد کیا۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ ہم اس کی ایک نہیں سنیں گے۔ سینے پر صبر کی سیل رکھ کر وہ ایک کونے میں دبک گیا۔ میں نے اور محسن نے رحمت کباڑی کی لاش اٹھائی اور باہر لے جا کر گاڑی کی ڈکی بند کر دی۔ 10 منٹ میں ہم اس جگہ سے 3 میل دور جا چکے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی ڈیلکس ماڈل اوپل کا انجن 1900 سی سی کا تھا اور بے حد طاقتور اور خاموش تھا۔ اب ایک آخری کام، میں نے محسن سے کہا جو میرے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ پاپی پیٹ بھرنا ہے۔ محسن نے پیٹ کو ڈرم کی طرح بجایا۔ دیکھ کیسی خالی برتن جیسی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مجھے دلاور کو ایک گفٹ پارسل بھیجنا ہے، میں نے کہا۔ ایک بار اس نے مجھے کریٹ میں پیک کر کے عدم آباد کی جانب روانہ کیا تھا، لیکن میں لوٹ آیا تھا۔ یہ اسی کے جواب میں ہے، مجھے ایک تابوت چاہیے۔ تابوت کہیں ریڈی میڈ نہیں ملتے، محسن بولا، اور اتنے کم وقت میں بنوائے بھی نہیں جا سکتے۔ لوہے کا صندوق بھی تابوت کا کام دے سکتا ہے، میں نے کہا۔ کھانا ایک رسمی کاروائی تھا۔ محسن نے مال پر ایک ریسٹورنٹ سے 10 درجن لنچ باکس خریدے، ان میں سے 3 ہم نے ختم کر دیے، باقی زیادہ راہ کے طور پر محفوظ رکھے۔ پھر میں گاڑی لے کر دلاور کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور اس کے گیٹ سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر رک کر انتظار کرنے لگا۔ ڈرائیور نچلی سطح کا آدمی تھا، چنانچہ دلاور کے نام سے بھی واقف نہ تھا۔ اس نے ایک بار پوچھا کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، اور میں نے جواب دیا کہ خاموشی سے سب دیکھو اور غیر ضروری سوال مت کرو۔ محسن پون گھنٹے بعد نمودار ہوا۔ سڑک کے دوسرے کنارے پر ریڈار روک کے اس نے موٹی چادر کا تقریباً 5 فٹ لمبا اور اس سے نصف اونچائی کا اور چوڑائی کا صندوق اتارا۔ جب ریڈی والا کرایہ لے کر چلا گیا تو محسن اور بیس صندوق کو دونوں جانب کے کنڈوں سے اٹھا کر گاڑی کے پیچھے لائے۔ مناسب موقع دے کر میں نے ڈکی کھولی اور محسن نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا۔ پلک جھپکنے میں رحمت کباڑی کی لاش صندوق میں جا گری۔ اسے ہم نے بڑی پھرتی سے اور خاصی بے دردی سے صندوق کے اندر فٹ کیا۔ محسن نے اس کی دونوں کنڈیوں کو دبا کے بند کیا اور دونوں میں تالے ڈال دیے۔ پھر اس نے جیب سے مار کر نکالا اور صندوق کی بے داغ چادر پر لکھا رانجی کی طرف سے بیگ گاڑی لے کر واپس گیا۔ 1 فرلانگ کے بعد مجھے دوسرا ریڑھا ملا جسے میں نے پیچھے بھیج دیا۔ سڑک کے کنارے ایک صاحب صندوق لیے کھڑے ہیں۔ میں نے یوں کہا جیسے میرا ان صاحب سے کوئی تعلق نہیں اور شاید انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کوئی ریڑھا نظر آئے تو بھیج دوں۔ گھڑی دیکھ کر میں 10 منٹ بعد پھر لوٹا اور محسن کو تیز قدموں سے آتے دیکھا۔ ویری گڈ۔ ریڑھے والا صندوق لے گیا۔ محسن نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے اسے 25 روپے دیے۔ شک تو نہیں ہوا تھا اسے، میں نے کہا، اور گاڑی واپس کی۔ ہم دلاور کے گھر سے دور ہونے لگے۔ نہیں، خوش ہو گیا اتنا کرایہ ملنے پر، میں نے کہا۔ بیگم صاحبہ سے کہہ دینا کہ صاحب نے بھیجا ہے، محسن بولا۔
پبلک ٹیلی فون کا پہلا سائن نظر آتے ہی میں نے گاڑی رکوائی اور محسن کو گاڑی میں چھوڑ کر نیچے اتر گیا۔ میں نے MWD کمپلیکس کا نمبر ملایا۔ حسب توقع ریسیور اس کے PA نے اٹھایا۔ کون صاحب ہیں آپ؟ وہ بولا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دکاندار میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ رحمت کباڑی، میں نے کہا۔ خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا، پھر دلاور نے ہیلو کہا۔ چودھری صاحب، میں نے کہا، تحفہ آپ کے گھر پہنچ گیا ہے، میں نے وعدہ کیا تھا نا۔ سکندر بہت جلد تم یہ مذاق وغیرہ سب بھول جاؤ گے، دلاور نے غرا کے کہا۔ مجھے ایک خوشخبری بھی سنانی تھی، میں نے کہا۔ جو ٹرک مال لے کر کراچی جا رہا تھا اسے فرشتے لے گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چودھری دلاور کے لہجے میں پہلی بار مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ حساب کچھ برابر ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے کہا، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ میں نے ریسیور نیچے رکھ دیا اور پیسے دے کر دکان سے نکل آیا۔ دوسرا فون 10 منٹ بعد دوسری جگہ سے محسن نے کیا اور بہت خوش لوٹا۔ کوئی بہت فرض شناس یا لالچی آفیسر بیٹھا تھا، محسن نے کہا۔ میں نے دلاور کا پتہ بتایا اور کہا کہ وہاں قتل ہو گیا ہے اور لاش کو صندوق میں ڈال کے ٹھکانے لگانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ میں ان کا پڑوسی ہوں لیکن اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کہ ہم 10 منٹ میں پہنچتے ہیں۔ کمال میری اداکاری کا تھا جس نے اسے قائل کیا۔ میرا خیال ہے دلاور نے بھی گھر فون کیا ہوگا، میں نے کہا، اور اسے معلوم ہوا ہوگا کہ ریڈی والا اس کا نام لے کر ایک صندوق چھوڑ گیا ہے جو مکفل ہے، تو وہ بھی گھر کی طرف دوڑے گا۔ اپنا ایک یار اخبار کے دفتر میں سب ایڈیٹر ہے، ابھی آیا ہی تھا۔ میں نے کہا کسی رپورٹر کو اس پتے پر بھیج دو، قتل کی بہت سنسنی خیز خبر ہے۔ محسن بولا، خدا نے چاہا تو سب کا اجتماع ایک ساتھ ہوگا۔ دلاور پہلے پہنچا تو سب سے پہلے صندوق کو اندر چھپائے گا یا تھالے توڑ کر دیکھے گا۔ پولیس پہلے پہنچی تو پھنس جائے گا اور صندوق کو کھولنے پر مجبور ہوگا، لیکن وہ کائیں آدمی ہے، کوشش کرے گا کہ پولیس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے اور لاش ٹھکانے لگا دے۔ لیکن پولیس کے ساتھ ہی اخبار والے پہنچ جائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، وہ رپورٹر کو بھی خرید لے گا۔ میں نے کہا، اس وقت پیسہ اہم نہیں رہے گا دلاور کے لیے، مشکل ہے، اخبار والوں کو خبر زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ محسن نے کہا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں گھپلا ہو جائے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ سے موت طبی ثابت کر دی جائے، مگر میرا وہ سب ایڈیٹر یار سب کا ملبہ کر دے گا۔ اپنے اخبار والے دوست سے کہنا دوسرے رپورٹروں کو بھی پیچھے لگا دے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عموماً تو صحیح رپورٹ دیتے ہیں لیکن بدنامی کا ڈر بھی ہو تو غلط رپورٹ دینا ناممکن ہو جاتا ہے، دوبارہ پوسٹ مارٹم کا چکر چل جاتا ہے اور میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے۔ یہ قتل تو دلاور کے نام لکھا گیا سمجھو۔ یہ دلاور کون ہے جی؟ ڈرائیور سے بلا کر ضبط نہ ہو سکا، اس کے پہلے بہت سے نام تھے، ابلیس، شیطان وغیرہ۔ میں نے کہا، اب نام بدل لیا اس نے، کام وہی کرتا ہے، اس سے زیادہ جاننا تمہارے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ ایک جگہ میں نے کار رکوائی۔ اب جدائی کی گھڑی آئی ہے دوست، میں نے کہا، یہاں سے تو جا اپنے گھر، میں جاتا ہوں جدھر تقدیر لے جائے گی، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر اتوار کی شام کو 6 بجے اور 7 بجے کے درمیان عبدالودود مندر کے گھر موجود رہنا، میں ٹیلی فون پر بات کروں گا۔ آج رات ملتان میں گزرے گی، کل سکھر سے بھی فون کروں گا، اور یہاں سے مجھے بات کرنی ہو یا خط لکھنا ہو تو۔ وہ بولا، کراچی کا پتہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نے کہا، وہاں جاتے ہی کوئی بندوبست کروں گا، اتوار کو بتا دوں گا۔ رابعہ سے مل کر نہیں جائے گا؟ محسن نے افسردگی سے کہا، دل تو چاہتا ہے یار، میں نے درد دل کو دبا کے کہا، لیکن دل کی بات مانی تو دماغ کے ارادے کمزور نہ پڑ جائیں۔ وہ میرے سامنے آئے گی تو میں کچھ نہ کر سکوں گا، اس کی مان لوں گا، مجھے ایسے ہی جانے دے، خیال رکھنا اس کا، تو بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ اچانک انتہائی جذباتی ہو گیا کہ مجبوراً مجھے خنسنا پڑا۔ ایسے ودا مت کر مجھے جیسے کوئی سہاگن اپنے اکلوتے شور کو لام پر بھیج رہی ہے۔ میں نے اس کے ایک ہاتھ رسید کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے آنسو اس وقت نکلے جب بہت آگے جا کر میں نے پیچھے دیکھا اور محسن مجھے وہیں کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے ایک ہاتھ ہلایا، شاید رومال سے آنسو صاف کیے۔ حسب توقع پولیس نے لاہور سے باہر جانے والی سڑکوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور یہ رسمی کارروائی والی ناکہ بندی نہیں تھی۔ شاید ان پر ایک طرح سے ایس پی زامن رضوی کا دباؤ تھا، تو دوسری طرف دلاور نے اپنے شکاری کتوں کو چوکنا کر دیا تھا کہ شکار نکلنے نہ پائے۔ میں جانتا تھا کہ پہلی چیک پوسٹ چنگی ناکے پر ہوگی، اگر میں وہاں سے نکل گیا تو آگے بہت شہر آئیں گے جو ایس پی زامن رضوی اور چودھری دلاور کے حلقے اثر سے دور ہوں گے۔ ان کی ساری کوشش یہی ہوگی کہ مجھے لاہور میں رکھا جائے جہاں ان کا زور چلتا تھا۔ اگر میں اس پہلی رکاوٹ کو عبور کر گیا تو کراچی تک پہنچتے پہنچتے رکاوٹوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ چنگی ناکے تک پہنچنے سے پہلے میں نے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ٹرک ڈرائیور سے کہا۔ نام بتانے میں تو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ سے اب کیا خطرہ، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ بولا، آپ ہی کے سہارے پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ کوئی صورت نہیں تھی میرے بچنے کی۔ میرا نام الطاف ہے جی، تافو کہتے ہیں سب۔ بات یہ ہے تافو کہ قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دیا ہے۔ ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور اسی طرح پار اتر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں۔ ہم دونوں کا دشمن ایک ہے اور بہت طاقتور ہے۔ اگر ہم نے مل کر اس کا مقابلہ نہ کیا تو وہ ہمارا بیڑا غرق کر دے گا۔ تمہاری طرح مجھے بھی اپنی زندگی عزیز ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں۔ نہ تم اکیلے کچھ کر سکتے ہو اور نہ میں اکیلا۔
اب دیکھو یہاں سے چند میل کے فاصلے پر چنگی ناکہ ہے، ہو سکتا ہے وہاں پولیس مجھے پہچان لے، میں مجرم تو نہیں ہوں مگر بنا دیا گیا ہوں۔ تم گاڑی کو کچھ دیر کے لیے یہاں روکو، جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اور میرا انتظار کرو۔ اس نے گاڑی روک لی اور میں نے ڈکی میں سے وہ بیگ نکالا جس میں ایک فقیر کی پوری کٹ موجود تھی۔ کبا اور کشکول، بٹکے اور چمٹا، یہ سب کچھ لے کر میں کھیتوں میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد واپس آیا تو میں نے تافو کو بونٹ اٹھا کے اس میں سر ڈالے مصروف دیکھا۔ حق اللہ، میں نے نعرہ لگایا اور اس نے سر نکال کر ایک بار مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے وہ لباس فاخرہ پہننے کے بعد منہ پر مٹی مل لی تھی اور بال بکھرا کے ان میں تنکے اور خس و خاشاک ڈال لیے تھے۔ شیو میں نے 2 دن سے نہیں کی، چنانچہ گلے میں رنگین منکوں کی مالائیں ڈالے، کشکول اور چمٹا لیے اور ننگے پاؤں میں بالکل فقیر لگتا تھا۔ میں نے جوتے کپڑے گاڑی میں اچھال دیے۔ اب لائٹ جلائے بغیر چلو، تم تو اس راستے سے واقف ہو۔ میں نے پیچھے بیٹھ کر کہا، چنگی ناکہ جب 1 میل رہ جائے تو مجھے اتار دینا اور لائٹ جلا کے گزر جانا۔ وہ تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، پوچھیں تو کہہ دینا کہ ڈاکٹر امجد صاحب کی فیملی کو لینے ملتان جا رہا ہوں، میں پیدل آؤں گا، چنگی ناکے سے 1 میل آگے، میرا انتظار کرنا۔ ڈرائیور نے سر ہلایا۔ یہ وردی نہ ہوتی تو میرے لیے بھی خطرہ ہوتا، مگر اب کون پہچان پائے گا مجھے۔ وہ چلنے والا تھا کہ میں نے اسے پھر روک لیا۔ دیکھو، اول تو مجھے خطرے کی کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو جائے، مثلاً میں پکڑا جاؤں، تو تم 1 گھنٹہ انتظار کرنا اور ملتان چلے جانا۔ صبح وہاں سے واپس لاہور جانا اور میرا نام لیے بغیر ایک وکیل سے ملنا، ان کا نام ہے منظر صاحب۔ یاد رہے گا نا یہ نام؟ یاد رہے گا جی، منظر صاحب۔ وہ بولا، لیکن میں پکڑا گیا تو آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں سب کو جانتا ہوں تافو، میں نے کہا۔ اگر تم کو کسی نے چنگی پر روکا تو میں چھڑا لوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ گلوز کمپارٹمنٹ میں ایک ریوالور بھی ہے، لیکن ابھی اس پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کا مظاہرہ دانش مندی کے خلاف ہوتا، اس لیے میں نے نقد رقم اور رابعہ کا دیا ہوا چیک اپنے پاس رکھا تھا۔ جب گاڑی میری نظر سے اوجھل ہو گئی تو میں نے آگے پیچھے دیکھا اور جھوم جھوم کر چمٹا بجاتے ہوئے گانے لگا۔ رکھ مولا تے آس بندے، میں نے کہنا شروع کر دیا اور پھر ایک نعرہ لگاتا تھا، مولا ہی مولا، باقی سب روڑا ہی روڑا۔ میں سڑک کے وسط میں بھی نہیں پہنچا اور بالکل کنارے پر بھی نہیں تھا، چنانچہ دونوں طرف کی ٹریفک سے محتاط تھا۔ آتی جاتی بسوں اور کاروں کے مسافر مجھ پر دلچسپی کی ایک نگاہ ڈالتے تھے اور گزر جاتے تھے۔ کسی ملنگ کی ذات میں دلچسپی بڑھ جائے تو عقیدت کے جذبات میں ڈل جاتی ہے، لیکن حیرانی کسی کو نہیں ہوتی۔ ایک گزرتی ہوئی بس میں سے کسی نے خاد نکال کے مٹھی بھر سکے اچھال دیے۔ سائیں بادشاہ، رب خیر کرے، مولا ہی مولا، باقی سب روڑا ہی روڑا۔ میں نے سڑک پر بکھرے جانے والے سکوں پر نگاہ ڈالے بغیر نعرے مستانہ لگایا اور سیدھا چلتا گیا۔ چنگی ناکہ اب مجھے سامنے دکھائی دے رہا تھا اور وہاں مختلف کاریں، بسیں رک کر گزرتی جا رہی تھی، لیکن ان میں میری کار نہیں تھی۔ قریب پہنچ کر میں نے سڑک کے دونوں جانب دیکھا، لیکن میری کار گزر گئی تھی۔ میں نے اب زیادہ لہک لہک کر گانا شروع کیا۔ میری آواز اگر اچھی نہیں تھی تو اس قسم کے تماشے کے لیے بری بھی نہیں تھی۔ 2-3 مرتبہ میں رقص کے انداز میں گھوما اور کسی خال بس ملنگ کی طرح گرد و پیش پر نگاہ ڈالے بغیر سیدھا اس راستے سے گزرنے لگا جو پیدل چلنے والوں کے لیے تھا۔ گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے درمیان میں لوہے کا بانس جیسا ڈنڈا تھا جس نے چوڑائی کے رخ سڑک کو بند کر رکھا تھا۔ ڈنڈے کے کنارے پر بن بھر وزن کا سیمنٹ کا بلاک تھا اور دوسرا کنارہ ایک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ جب کسی گاڑی کو کلیئرنس مل جاتا تو ایک شخص ڈوری کو چھوڑتا تھا اور بلاک کے وزن سے ڈنڈا خود بخود اوپر اٹھ جاتا۔ گاڑی کے گزرتے ہی وہ شخص ڈوری کھینچتا اور بیریئر اشارے پر نیچے آ جاتا۔ پہلے مجھے چنگی پر کوئی بات خلاف معمول نظر نہ آئی تھی۔ راستہ کھولنے اور بند کرنے والے کے علاوہ وہاں 2 افراد تھے، ایک پرچی کاٹنے والا اور دوسرا یہ پرچی گزرتی ہوئی گاڑی کے ڈرائیور کو تھمانے والا۔ پھر مجھے مختصر سے کیبن میں ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ 2 پولیس مین نظر آئے۔ پولیس والوں کے پاس رائفلیں تھیں، لیکن سب انسپیکٹر کا ریوالور اس کی وردی کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ ایک مسلح سنتری تو عموماً نظر آ جاتا ہے، مگر چنگی ناکے پر پولیس کی اتنی نفری کا مطلب تھا کہ ناکہ بندی۔ اصولاً تو انہیں ہر گاڑی میں جھانک کر دیکھنا چاہیے تھا، وہ میری تلاش میں آئے تھے یا کسی ڈاکو کو پکڑنے۔ ہر صورت میں انہیں باہر کھڑے رہ کر گزرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن وہ کیبن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، لیکن اچانک ایک اور شخص کیبن میں سے برآمد ہوا۔ سائیں بادشاہ، اس نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا، ایک پیالی چائے دی، ساڑی بھی پی جاؤ۔ چائے پینے کے لیے کیبن میں جانا شیر کی کھچار میں داخل ہونے کی مترادف تھا، لیکن وہ عقیدت مند مگ ہاتھ میں اٹھائے کھڑا تھا۔ فقیر کا راستہ مت روک، منزل بہت دور ہے، سفر لمبا ہے، میں نے گرج کر کہا، لیکن وہ متاثر نہیں ہوا۔ ایسے کمزور عقیدہ لوگوں کے لیے کسی صوفی و درویش کی برہ میں بھی شان کلندری کی ادا ہے، اور انہیں رام کر لینے کا مطلب ہے تقدیر کو رام کر لینا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا اور میرے پیر پکڑنے ہی والا تھا کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ 6 کڑیاں نے ملنگ سائی، اس واری منڈا چاہیدا ہے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے بولا۔ وہ ان بے عقل اور بد نصیب لوگوں میں سے تھا جو آج بھی جہالت کے اسی اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔
جسے مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 6 لڑکیوں کی پیدائش اس کے نزدیک ایک ثانیہ تھی اور نہ ہستی، اور وہ مجھ سے ایک بیٹا مانگ رہا تھا۔ یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی۔ اسے کون سمجھاتا کہ عورت تو تخلیق کا سرچشمہ ہے، جس نے پیغمبر، سائنسدان اور فنکار پیدا کیے، اور عورت تو اس کی ماں بھی تھی۔ ایک بیٹے کی آرزو میں وہ 6 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ شاید بیوی کو احساس جرم میں مبتلا کر دیا کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، اور میرے جیسے فراڈ درویشوں سے توقع رکھنے لگا کہ ان کی دعا سے اس بچے کی جنس بدل سکتی ہے جو ابھی ماں کی کوکھ میں اپنے وجود کی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ مجبوراً میں نے اسے چائے کا مگ لے لیا جو اس نے کیبن کے اندر ہی سب کے لیے بنائی ہوگی، اور اسے دعا دی کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا، جو در حقیقت کوئی دعا نہ تھی، حقیقت کا اظہار تھا۔ مگر چند منٹ کی یہ تاخیر ہی مجھے مہنگی پڑی۔ چنگی وصول کرنے والے کارندے کا کسی ٹرک ڈرائیور سے جھگڑا شروع ہوا۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے 100 کا نوٹ دیا۔ منشی نے اسے کھلا دینے کو کہا اور بات بڑھ گئی۔ ASI معاملے کو رفع اور ٹرک ڈرائیور کو دفع کرنے کے لیے نکلا، اور مسئلہ یوں حل کیا کہ 100 کا نوٹ جیب میں رکھا اور ٹرک ڈرائیور کو پرچی کے بغیر نکال دیا۔ انصاف کے تقاضوں کے مطابق بد زبان ڈرائیور کو اتنا جرمانہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ شامت اعمال کے واپسی پر اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا نام ہے تمہارا ملنگ سائیں؟ وہ بولا۔ شک اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ میں نے نرس ہوئے بغیر پورے اعتماد لہجے میں کہا، اسی داتا نگری دے فقیر میں نے نام پوچھا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، وہ نام جو ماں باپ نے رکھا تھا۔ اوئے ساڈا کی نہ تھانے دار نہ سچا ہے رب دا۔ میں نے اوپر انگلی اٹھائی، لیکن انسپیکٹر کا شک ایسے دور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ مجھے اندر لایا جائے۔ میں نے خود کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار کر لیا۔ سپاہی مجھے اندر لے گئے۔ تھانے دار نے اخبار اٹھایا تو میں نے اللہ کا نعرہ لگایا اور اس کے بہت قریب ہو گیا۔ وہ اب میری تصویر کو میری صورت کے خد و خال سے ملا رہا تھا۔ غلطی اس نے یہ کی کہ اپنے ایک ماتحت سے تصدیق چاہی۔ اگر وہ کسی تذبذب کے بغیر ریوالور نکال لیتا تو میرا کام بہت مشکل ہو جاتا۔ سپاہی نے اقرار میں سر ہلایا ہی تھا کہ میں نے سب انسپیکٹر کے ٹخنوں پر لات ماری۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے سپاہی سمیت منہ کے بل فرش پر گرا۔ دوسرے سپاہی نے فوراً پوزیشن سنبھال لی اور رائفل کا رخ میری طرف کیا۔ میں نے رائفل کی نال تھام کے ایک جھٹکا دیا۔ رائفل میرے ہاتھ میں آ گئی اور جھٹکے سے وہ آگے آیا تو میں نے وہی رائفل پیچھے کی۔ رائفل کا چوڑا دستہ اس کے سینے پر لگا اور وہ ہاتھ اٹھا کے نیچے جھکا۔ میں نے الٹی پکڑی ہوئی رائفل کو گھما کے تھانے دار کے بازو پر مارا۔ یہ اٹھ کر ریوالور نکال چکا تھا۔ کونی سے اوپر اس کے بازو کی ہڈی خاصی آواز کے ساتھ ٹوٹی۔ وہ بلبلایا اور اس کا ریوالور گریف سے نکل گیا۔ دوسرا سپاہی چلانے کے علاوہ کچھ فاصلے پر پوزیشن لے رہا تھا کہ میں اس پر جا پڑا۔ اگر میں اپنی جگہ کھڑا رہتا تو اس کی رائفل سے نکلنے والی گولی کا نشانہ بن جاتا۔ دھماکے سے میرے کان سن ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی گولی تھانے دار کا کام تمام کر چکی تھی۔ وہ ہمت والا آدمی تھا اور ایک ہاتھ ٹوٹ جانے کے باوجود ریوالور اٹھا چکا تھا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے سپاہی کو میں نے ریوالور سے سر ٹکرا کے ناک آؤٹ کر دیا، لیکن اتنی دیر میں پہلا سپاہی اور مجھ سے اولاد نرینہ کی دعا کا طالب باہر نکل چکے تھے۔ قتل ہو گیا، خون ہو گیا تھانے دار کا۔ انہوں نے چنگی والوں کو پکارنا شروع کیا جو ایک بس کی پرچی بنا رہے تھے۔ بس والا اگر کسی برطانیہ جیسے قانون پرست معاشرے کا ذمہ دار شہری ہوتا تو بس روک دیتا۔ وہ بس نہ روکتا تو مسافروں میں سے کوئی اسے رکنے پر مجبور کر دیتا، لیکن یہاں ہر شخص قانون کے چکر میں پڑنے سے ڈرتا ہے۔ کوئی کسی کے قتل کا چشمدید گواہ ہو تب بھی بھاگ جاتا ہے۔ عدالت میں سالہ سال سے حاضری دینے کے علاوہ اسے مقتول کے ورثاء کی دھمکیوں اور پولیس کی زبردستی کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے، جو اس کو اپنی تفتیش کے مطابق بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بس ڈرائیور نے موقع پاتے ہی بس نکالی اور پرچی لیے بغیر فرار ہو گیا۔ چنگی والوں نے افراتفری میں اس کا نمبر نوٹ نہیں کیا ہوگا اور باقی معاملہ بس کے مسافروں نے سنبھال لیا ہوگا۔ خود مسافروں نے ڈرائیور کی تعریف کی ہوگی کہ وہ سب کو بچا لایا۔ پتہ نہیں وہاں قتل کرنے والے کتنے ڈاکو تھے۔ میں نے تھانے دار کا ریوالور اٹھایا اور باہر نکل کے ایک ہوائی فائر کیا۔ سپاہی تو وہیں لیٹ گیا۔ میرا موتقد چند قدم دوڑ کر گرا۔ چنگی کا باقی عملہ مخالف سمت میں فرار ہوا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ خود بھی نکل جاؤں۔